یہ ہو کیا رہا ہے کشمیر میں؟ انقلاب کے نعرے، انقلاب زندہ باد، آزادی 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 کے نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں، مگر اس آگ کو بھڑکانے والا سب سے بڑا ہاتھ بھارت کا ہے، جو عرصہ دراز سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے براہ راست اور بالواسطہ طور پر مداخلت کرتا آیا ہے۔ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر پہ بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈز رکھ دی ہیں، اور ان ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ غیر ملکی فوجیں باہر نکلیں۔ اچھا، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غیر ملکی فوجیں کون سی ہیں؟ پاکستان کی فوج ہے اور تو کوئی فوج نہیں ہے۔ انڈیا ہمیشہ یہ بولتا ہے کہ کشمیر کے اندر اتنی انسٹیبلٹی ہو جائے گی، کشمیر کے اندر اتنی بھاگ دوڑ ہو جائے گی کہ وہاں کے لوگ خود ترسیں گے انڈیا کے ساتھ ملنے کے لیے، وہاں کے لوگ خود کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں انڈیا کا آئی ڈی کارڈ چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان اور کراچی میں اپنے نیٹ ورکس کے ذریعے ایسی سازشیں رچائیں جن کا مقصد پاکستان کو داخلی طور پر غیر مستحکم کرنا ہے۔ 12 لوگ آزاد کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں، لاشیں گر چکی ہیں۔ متعدد صحافی 20 بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ 7 بھی کہتے ہیں۔ پی او کے میں پاکستان کی آرمی وہاں کے لوگوں پر گولیاں برسا رہی ہے، بالکل ہتھیاری بنی ہوئی ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملا منیر اور شہباز؟ وفاقی حکومت، کشمیر کی حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے۔ اور یہ شروعات ہے ایکچولی جو ریزسٹنس ہے پنجاب اور ناردرن پنجاب اور کشمیر تک، وہاں کے اندر یہ ایسی شروعات ہو رہی ہے اب اس چیز کی کہ کوئی بھی اسے اب روک نہیں سکتا۔ نمسکار دوستوں، پاکستان کے قبضے والے کشمیر پی او کے میں استھتی لگاتار بگڑتی جا رہی ہے۔ پی او کے میں اس ہفتے شروع ہوئے وروध پردرشن میں بھیشن ہنسا دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پاک آرمی اس وروध کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی دکھ رہی ہے۔ آرمی اور سرکشا بلوں نے پردرشنکاریوں پر گولی چلائی، جس میں 12 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ گھائل ہوئے ہیں، جس سے حالات اور بے قابو ہو چکے ہیں۔ پاکستانی سرکار اور پاکستانی میڈیا لگاتار ان پردرشنوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ بتا رہی ہے۔ ان کا سیدھا آروپ ہے کہ بھارت پی او کے میں ماحول خراب کر رہا ہے، لیکن پی او کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تکلیفوں کے لیے صرف پاکستانی سرکار ہی ذمہ دار ہے۔ پی او کے میں بنیادی ادھیکاروں کی مانگ اور مہنگائی جیسے مدعوں پر وبھن شہروں سے ہزاروں لوگوں نے راجدھانی مظفر آباد تک مارچ کیا۔ اس مارچ کا اعلان کیے جانے کے بعد سے ہی پی او کے میں ستانیہ لوگ اور سرکشا بل آمنے سامنے ہے۔ تو چلیے دوستوں، اسی خبر پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے کشمیر میں؟ انقلاب کے نعرے، انقلاب زندہ باد، آزادی 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 کے نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں، اور اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، اسٹریٹ فائر کھولے گئے ہیں، گولیاں ماری گئی ہیں لوگوں کو۔ اب تک درجنوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور زخمی پڑے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جانیں گئی ہیں، 3 جانیں گئی ہیں، تو جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایکس پر ویڈیوز چل رہی ہیں اس کے اندر جو جنازے اٹھ رہے ہیں وہ 2-3 سے کئی زیادہ ہیں۔ اور وہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے کئی دن سے، پورے کا پورا کشمیر لگتا ہے۔ ہم بات کریں ہیں پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر، یعنی کہ آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے، اس کشمیر کی، اور وہاں پر پورے خاندان، گھر، عورتوں، بچوں، خواتین، مردوں سمیت سڑکوں پر ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انقلاب اور آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کون سی پالیسی ہے، کیونکہ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا، یہ اتنا بڑا اب جو یہ پروٹیسٹ بن چکا ہے۔ ہمارے ملک کے لیے کتنی سبکی ہے کہ کل مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیری مل کے کل تک انڈین ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کرتے تھے۔ آج جو کال میں دیکھ رہا ہوں سامنے، جو آزاد کشمیر کے ان تمام مظالم کے خلاف آئی، اس میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو بھی کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ آئیں گے، میں نے بتایا ان کے کزنز ہیں، بھائی ہیں اس طرف، اور اب پاکستانی ایمبیسی کے سامنے انہوں نے احتجاج رکھا ہے۔ آپ کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتے پاکستان کے پلے، پتہ نہیں کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں واضح طور پر یہ 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم اداروں پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا، ہم پر گولیاں چلائی گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ایک آفیسر کو لا کر وہی ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انہوں نے وہاں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، نام پی ٹی آئی نہیں لیا، سیاسی جماعت کہا، جو ان کے ساتھ کیا گیا وہی یہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پورے مجمع میں اس کے بعد کھڑے ہو کر تقریر کر کے ڈائریکٹلی بریگیڈیئر فائق کا نام لیا، وہی چیز جس کا ڈر تھا اب جو وہاں پر آئی ایس آئی کی کمانڈ کر رہے ہیں انہی کے اوپر سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سنیے ذرا
शौकत नवाज मीर ने पहले एक इंटरव्यू दिया, उसका एक छोटा सा क्लिप, और उसके बाद ये दोनों चीज़ें 1-1.5 मिनट की होंगी। उसके बाद वो मजमे में खड़े तकरीर कर रहे हैं। ये ज़रा दोनों चीज़ें सुनिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और कितनी तेज़ी से हाथों से निकल रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको दिखाना है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो बर्मिंघम में है, यूनाइटेड किंगडम मतलब बरतानिया में, वहाँ जो कॉन्सल जनरल हैं उनके साथ क्या किया है वो भी आपको दिखाते हैं। ये ज़रा पहले सुनिए मीर साहब को। आपकी जो तहरीक है वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ है। एक मरतबा फिर अपना जो मौकफ है वो क्लियर करेंगे। सर अल्फन आपको ये बात कह रहा हूँ, अब अल्फन से अल्फ से आगे और क्या चीज? जो लोग ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जिस वक्त तक अल्लाह ने मुझे ये जबान दी है बात कर रहे हैं कि अल्फ मैंने उठाया, ना हमारा पाकिस्तान के साथ ना पाकिस्तानी इदारों के साथ। हाँ, अब क्योंकि इदारों को भी डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक इदारे का जिम्मेदार जिसको यहाँ पे लाया गया स्पेशली कि भाई पंजाब में जिस तरह तुमने एक सियासी जमात को खत्म किया उस तरीके से कश्मीरियों को खत्म करो, जिसके मुख्तलिफ प्लान साइफर उसने लाया, ऑल पार्टीज उसने बुलाई, असेंबली इजलास उसने बुलाया, रावला कोट और बाग के अंदर बड़े जलसे करने की कोशिश उसने की, लेकिन खुदा ने उनको हमेशा गंदा किया, जलील और रसवा किया। उसी तरीके से अब अमन मार्च के नाम एक और ड्रामा उसके अंदर फिट करने की कोशिश की। लेकिन हम फिर ये कहेंगे कि बहैसियत अदारा जब हम बात करेंगे, हम कभी पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। बहैसियत मुल्क जब बात करेंगे, हम रियासत पाकिस्तान की जो अवाम है हम उसके खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो एहसानात अब पाकिस्तान की अवाम के हमारे ऊपर है, हम सारी उम्र नहीं उतार सकते। सुन लिया आपने। अब कोई कसर, कोई कमी, कोई कोताही तो उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फ़ौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कौन सी हैं? पाकिस्तान की फ़ौज है और तो कोई फ़ौज नहीं है। आपको क्या लगता है? और दूसरा वो जो डिमांड्स कर रहे हैं उसमें ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस, दिस एंड दैट। तीसरी अहम बात ये है कि वो कहना है हुकूमत को फारिग करें। ये क्या तरीका कार है कि जी 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख बंदा बाहर निकले और वो कहे हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को फारिग करो। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं, सुना है बंदे वहाँ पे मर गए हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था और मेरे ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है और पुलिस वाले वहाँ भेजे गए थे और पुलिस वालों को भी उठा के नीचे फेंक रहे थे वो लोग, अगर आपने वो वीडियोस देखी हो। क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि मैं अर्नब गोस्वामी जी के शो में गई थी और वहाँ पे जो है इसी बात के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। तो कश्मीर के लोग कोई पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और उनकी सबसे पहली डिमांड तो यही होती है कि जो उनके यहाँ जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है और उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ जी आपकी तमाम डिमांड्स जो है हमने मान ली हैं, और उसके बाद जब वो घर के अंदर चले जाते हैं या उनकी जो स्ट्राइक होती है या जो वो प्रोटेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये उस काम पे या उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते। ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार मैंने भी देखा है और कई बार लोग भी बताते हैं जो कश्मीर के हैं।